آج کی جو نشست منعقد کی جا رہی ہے وہ ایک ایسے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے جو بہت ہی تکلیف دہ ہے، جو دلوں کو چھید دیتا ہے، جو جگر کو زخمی کر دیتا ہے، جس عنوان سے واقعہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت کی وہ خونی تاریخ سامنے آتی ہے جس کا تصور جب بھی کیا جاتا ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے، اور ہر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کسی نبی کی امت کے لوگ اس نبی کے خاندان کے افراد کو، اس نبی کے اہل بیت کو، نبی کے لاڈلوں اور چہیتوں کو ذبح کر دیں گے؟ جس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا وہ ہو کر رہا۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے افراد کو، بالخصوص ان کو جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ معلوم ہو کہ جو کچھ بھی واقعات کربلا کی سرزمین پر پیش آئے، اس سے پہلے صفین کے میدان میں جو واقعات پیش آئے، اور پھر بعد میں جو واقعات بھی پیش آتے رہے اہل بیت کے ساتھ، جو ظلم ہوا، جو سفاکیت دکھائی گئی، جس انداز سے درندے مسلط ہوئے، اہل سنت کو یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ اس تاریخ کو اکثر و بیشتر چھپایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ تاریخ اگر سامنے آئے گی تو جو تصویر ابھر کر سامنے آئے گی ان کی جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، وہ اتنی ہولناک ہے، ایسی خوفناک ہے، اور ایسی ڈرا دینے والی ہے کہ اس کو کوئی بھی انسان اگر دیکھے گا تو وہ اسلام سے دور ہو جائے گا۔ پھر وہ یہ سوچے گا کہ جن لوگوں نے اپنے نبی کے گھر کے لوگوں کو، نبی کے محبوبوں کو نہیں بخشا، جنہوں نے ان کو قتل کیا، بے دریغ قتل کیا، ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ تو بہرحال حقائق کو جاننا چاہیے، اور جو لوگ حقائق کو چھپاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو حقائق ہم نے بیان کیے ہیں اپنی کتاب میں، ان کو کھول کھول کر واضح کر دیا ہے کہ کیسا اللہ غضبناک ہوتا ہے باغیوں پر، ظالموں پر، افترا پردازوں پر، جھوٹوں پر، عیاروں پر۔ جو حقائق بیان کر دیے گئے ہیں، جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں، اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، فرشتے ان پر لعنت بھیجتے ہیں، پیغمبر ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اولیاء اللہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور امت مسلمہ کا ہر صاحب ضمیر انسان ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ یزید کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ایک ملعون ترین اور خبیث ترین انسان تھا۔ یہ کسی شیعہ کی بات نہیں ہے، اہل سنت کے علماء کی، سب سے پہلے صحابہ کرام کی، تابعین اعظام کی، اور پھر ان کے بعد ائمہ فقہا کی، محدثین کی، متکلمین کی، یہ ان کی بات ہے، یہ ان کی تصریحات ہیں۔ یزید جو 26 ہجری کے لگ بھگ پیدا ہوا، وہ ایسے گھر میں پیدا ہوا تھا جس سے واقف ہونا چاہیے، اور اس گھر کی تصویر کا جہاں تک تعلق ہے وہ کیسا گھر تھا، اس کے بارے میں جو کچھ محدث جلیل، مورخ کبیر علامہ محمد ابن سعد متوفی 230 ہجری نے طبقات الکبیر میں لکھا ہے، اور امام المفسرین علامہ محمد ابن جریر طبری متوفی 310 ہجری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، اور عظیم الشان محدث، مورخ اور سوانح نگار علامہ ابن الاسیر جزری متوفی 630 ہجری نے اپنی
کتاب میں جامع الاصول میں اور تاریخ میں اور صحابہ کے حالات پر جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے. اور نادرہ روزگار مفسر و محدث و مؤرخ علامہ ابن کثیر متوفی 774 ہجری نے اپنی تاریخ میں البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے. اور امام المحدثین والمؤرخین علامہ ذہبی متوفی 748 ہجری نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں اور تاریخ الاسلام میں لکھا ہے. ان کتابوں میں جو حقائق پیش کیے گئے ہیں وہ حقائق یہ ہیں، اور جو بھی چاہے ان کتابوں سے حوالے دیکھ سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے. جس گھر میں یزید پیدا ہوا اس گھر میں سود کو جائز قرار دیا گیا تھا، اس گھر میں شراب کا کاروبار ہوتا تھا، اس گھر میں ریشم کے کپڑے پہنے جاتے تھے، اس گھر میں مال غنیمت کو اور بیت المال کو اپنے لیے حلال کر لیا گیا تھا، اس گھر میں بے دریغ صحابہ کرام کے قتل کے واقعات ہوتے تھے اور سینکڑوں صحابہ کو شہید کیا گیا تھا اور ہزاروں تابعین کو شہید کیا گیا تھا، ان کو تڑپا کے رکھ دیا گیا تھا. اور اسی طرح بعض صحابہ کو اور خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کو ذبح کیا گیا تھا اور پھر ایک مردہ گدھے کی کھال میں ڈال کر آگ لگا دی گئی تھی. تو اس گھر میں ایسی بدعنوانیاں ہو رہی تھیں کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی تھی. جن کے میں نے نام لیے ہیں کبار محدثین، کبار مؤرخین، سیرت نگار حضرات، یہ ان کی کتابوں کے بیانات ہیں. ان کتابوں کے بیانات کی روشنی میں جس گھر میں اس لڑکے کی پرورش ہو رہی تھی اس گھر میں وہ دیکھ رہا تھا کہ مال حلال کر لیا گیا ہے، بیت المال پر قبضہ کر لیا گیا ہے، جانیں حلال کر لی گئی ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ حضرت علی کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور حضرت فاطمہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور حسن و حسین کو سیدہ شبابی اہل الجنہ ماننا تو درکنار، انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں. اور اسی یزید کی بیعت کے موقع پر تمام مورخین متفق ہیں کہ حسین کو یعنی سیدنا امام حسین سید الشباب اہل الجنہ کو طلب کر کے اور حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کو طلب کر کے، حضرت زبیر ابن العوام کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو طلب کر کے اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو طلب کر کے یہ کہا گیا تھا کہ میں یزید کی بیعت لوں گا، اگر زبان کھولی تو گردن کاٹ کے پھینک دوں گا. تمام مورخین متفق ہیں کہ ان دھمکیوں کے ساتھ اس کو حکومت سونپی گئی تھی. جس کے کیا حالات تھے، کس گھر میں اس کی پرورش ہوئی تھی، میں آپ کے سامنے اس کے حالات اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں، بلکہ پہلے صحابہ کرام کے ذریعے، پھر تابعین کے ذریعے، پھر ائمہ اجلہ کے ذریعے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ پیش کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ اہل سنت کو حقیقت معلوم ہو اور جو دھوکہ دیا جا رہا ہے، علم کا کتمان کیا جا رہا ہے، اس سے وہ محفوظ رہ سکے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یزید کو جس وقت وہ حاکم بن گیا تھا اور اپنے تکبر میں اور غرور میں اور اپنی بدعنوانیوں میں بدمست تھا اور اس نے بڑے بڑے جرائم کیے تھے، یہاں تک کہ سید الشباب اہل الجنہ کو اور نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے افراد کو شہید کر دیا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ ان تمام جرائم کا اصل ذمہ دار خود یزید ہے، اس نے آرڈر دیا اور اس نے حکم جاری کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک خط لکھا تھا اس کو، اور یہ لکھا، تو نے عبید اللہ ابن زیاد کو تحریری حکم جاری کیا کہ وہ امام حسین کا استقبال گھوڑوں، لشکروں، نیزوں اور تلواروں سے کرے. تو نے اس معاملے کو فوری طور پر نمٹانے کا حکم جاری کیا کہ اس میں دیر نہ لگائی جائے، اور تو نے ہی حسین اور ان کے ساتھ اہل بیت کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا.
امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث کا، عبداللہ ابن عباس کی حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ معجم کبیر جلد 10 صفحہ 241 اور صفحہ 242 میں۔ اسی طرح یعقوبی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں جلد 7 صفحہ 250 میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ مزید جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت نمایاں ہو کر آتی ہے کہ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے بھی اس بات کی صراحت کی کہ یہ یزید تھا جس نے آرڈر دیا تھا، حکم دیا تھا کہ حسین کو قتل کیا جائے، ان کو کسی حالت میں نہ چھوڑا جائے اور ان کو موقع نہ دیا جائے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے ملعون و خبیث انسان کو یہ آرڈر دیا تھا کہ تو اگر زندہ رہنا چاہتا ہے تو حسین کو زندہ نہ رہنے دے، ورنہ تجھے غلام بنا کر تیرا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ علامہ ذہبی نے تاریخ اسلام میں جلد 5 صفحہ 10 پر اور سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 305 پر اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی طرح مزید انہوں نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ یزید براہ راست یزید تھا جس نے حضرت حسین کو قتل کرنے کا آرڈر دیا تھا، اور وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا کہ ان کو موقع دیا جائے۔ عام طور پر یہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جو ناصبی ہے، مجرم ناصبی گھسپیٹی ہے اہل سنت میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید راضی نہیں تھا، وہ تو رویا تھا اور اس نے یہ کہا کہ مجھ سے تو پوچھا نہیں گیا، میں تو اس پر راضی نہیں ہوتا۔ یہ اس کا جھوٹ تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ اس نے پھر کوئی ایکشن ان مجرموں کے خلاف جو قاتل تھے، عبید اللہ ابن زیاد، شمر ابن ذل جوشن، عمر ابن سعد، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اس نے یہ آرڈر دیا جس کا ذکر عمرو ابن سعید ابن العاص نے بھی کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے، جو مدینہ کے گورنر تھے، کہ جہاں تک تعلق ہے یزید کے قاتل ہونے کا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یزید نے خط لکھا تھا ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو، کہ حسین تمہاری طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور اس موقع پر یا تو آزاد رہے گا یا تو غلام بنا دیا جائے گا، یعنی حسین کو تجھے بہرحال گرفتار کرنا ہے، اور اگر وہ قابو میں نہیں آتے تو ان کی جان لے لینا ہے، تجھے بہرحال یہ کام کر کے رہنا ہے، کسی حالت میں ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور خود ابن زیاد کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اس کا اعتراف کرتا ہے۔ ابن الاسیر جو صحابہ کرام کے حالات پر اسد الغابہ کے مصنف ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے الکامل فی التاریخ میں کہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد یہ کہتا تھا کہ جہاں تک حسین کو قتل کرنے کی بات ہے تو واقعہ یہ ہے کہ یزید نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں انہیں قتل کروں، ورنہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو یہ میری مجبوری تھی، اس لیے میں نے وہ اقدام کیا، جس کے علاوہ اب کوئی چارہ کار میرے لیے باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اسی طرح متعدد مورخین نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ اس جرم کا در حقیقت یہ مجرم تھا، اور اسی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں حسین کو زندہ نہیں رہنے دینا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے گھر میں حضرت علی پر گالیاں سنی تھی، حضرت فاطمہ کی شان میں اہانت کے الفاظ سنے تھے، اور حسن حسین کا مذاق ہوتا تھا اس کے گھر میں، بچپن سے وہ یہ سنتا رہا۔ پھر اس نے وہ لڑائی دیکھی تھی جس میں علی پر الزامات لگائے گئے، جھوٹ بولا گیا، جنگ کی گئی، اور علی کو قتل کرنے کی زبردست کوششیں کی گئیں، یہ ساری باتیں سامنے تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان حالات میں
جو ذہن سازی ہوئی وہ ذہن سازی بے انتہا خطرناک قسم کی ذہن سازی تھی۔ یزید کے بارے میں، خود یزید کا جو بیٹا تھا جس کا نام بھی معاویہ تھا، اس کا خود یہ کہنا ہے، اس کے بارے میں ابن حجر حیثمی نے صواعق محرقہ میں اور مورخ یعقوبی نے اپنی تاریخ میں، اور ان کے علاوہ متعدد مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ یزید کا بیٹا معاویہ یہ کہتا تھا کہ سب سے زیادہ جو بات ہم پر گراں ہے وہ یہ کہ ہمیں یزید کی بری ہلاکت اور برے انجام کا علم ہے۔ میرے باپ یزید نے عطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، حرم مکہ و مدینہ کو مباح قرار دیا اور کعبۃ اللہ کو اجاڑ دیا۔ یہ اعتراف ہے یزید کے بیٹے معاویہ کا، جس نے خلافت کو قبول نہیں کیا اور پھر اس کی جلدی ہی موت ہو گئی۔ وہ اتنا زیادہ غمگین تھا اور یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کا باپ جہنمی ہے، اور اس کے باپ نے نبی پاک کے اہل بیت کے ساتھ یہ مظالم کیے اور مدینہ منورہ کو اجاڑ دیا، وہاں 10,000 صحابہ کو شہید کیا، صحابہ اور تابعین کو، اور مکہ مکرمہ میں کعبہ مقدسہ پر گولے برسائے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کو معلوم تھا، تو اس لیے وہ اس کا معترف ہے کہ یہ سارے مظالم کیے گئے ہیں۔ اور علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ زبردست محدث اور زبردست مورخ، جن پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ ناصبی حضرت علی مرتضیٰ سے بغض و عناد رکھتا تھا، بڑا ترشرو تھا، سنگ دل تھا، ظالم تھا، اجٹ تھا، شراب پیتا تھا، برے افعال سر انجام دیتا تھا۔ اس نے اپنی حکومت کی ابتدا حضرت سیدنا حسین کو قتل کر کے کی اور اختتام مدینہ منورہ کے خلاف کارروائی کر کے کی، اس لیے اس کی عمر میں برکت نہیں ہوئی اور وہ اس دنیا سے ملعون کی ہونے کی حالت میں رخصت ہوا۔ جی، اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس نے پھر حضرت حسین کے قاتلوں کو سزا دینا تو درکنار، مورخین اس بات کو لکھتے ہیں۔ علامہ سبت ابن الجوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے، واقعہ کربلا کے بعد یزید نے ابن زیاد کو اپنے پاس بلایا، اسے بہت سا مال دیا، بیش قیمت تحائف سے نوازا اور اپنی صحبت خاص میں بٹھایا، اور اس درجے بڑھایا کہ اپنی عورتوں کے پاس بھی لے جاتا تھا، بٹھاتا تھا، یعنی اپنا ایسا محرم راز بنایا کہ پردہ بھی ختم کر دیا۔ وہ بے حیا تو تھا ہی، تو اس نے اپنی بے حیائی میں عبید اللہ ابن زیاد کو بھی شریک کیا۔ اور اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ اور النہایہ میں یہ لکھتے ہیں کہ اس مجرم نے ابن زیاد کو اپنی ناپاک حرکت پر کوئی سزا نہیں دی، معزول نہیں کیا، اور اس کی شرمناک کارروائی پر کوئی بات نہیں کی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس نے اکرام کیا، اعزاز کیا اور اپنے بہت زیادہ قریب کیا۔ حضرت امام ابن سعد اپنی کتاب الطبقات میں یہ لکھتے ہیں مروان کے بارے میں، جس نے مدینہ منورہ میں جرائم کیے، کہ وہ یزید ابن معاویہ کے پاس آیا تو یزید نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنے قریبی مصاحبین میں شامل کر لیا۔ پھر یزید ابن معاویہ کے مرنے تک مروان ملعون وہیں رہا۔ یہ سب جو جرائم پیشہ لوگ تھے، انہوں نے اسی طرح کی کارروائیاں کی اور یہی عمل کرتے رہے، اس کو آگے بڑھاتے رہے۔ مزید اور جو چیز اس کی نفرت کو واضح کرتی ہے اور یہ بات بتاتی ہے کہ در حقیقت وہ جاہلیت کا انتقام لینا چاہتا تھا، اس کے بارے میں جو صاف باتیں مورخین نے اور محدثین نے لکھی ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے یزید کا،
جس وقت حضرت حسین اور خاندان اہل بیت کے سر لائے گئے جن کو شہید کیا گیا تھا کربلا میں، اس وقت وہ شعر پڑھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا، کاش کہ ہمارے وہ باپ دادے موجود ہوتے جن کو بدر میں مارا گیا تھا، آج وہ خوش ہوتے، آج ان کو خوشی ہوتی اس کی کہ ہم نے نبی کے گھرانے سے انتقام لے لیا۔ وہ اس وقت یہ کہہ رہا تھا اور اشعار پڑھ رہا تھا اور شراب کے نشے میں دھت تھا، تو اس وقت اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بہرحال انتقام لے لیا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آج جو نسل ہے ہمارے باپ دادوں کی وہ سنگریزوں کی تعداد میں ہے، اور جہاں تک تعلق ہے حضور کی جو بیٹی تھی محمد کی بیٹی فاطمہ کی نسل کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس پر وہ فخر کرتے ہوئے یہ بیان کر رہا تھا، اور وہ اشعار پڑھ رہا تھا جو بدر کا انتقام جب احد میں لیا گیا تو اس موقع پر جاہلی شعراء نے جو اشعار کہے تھے وہی اشعار وہ بھی پڑھ رہا تھا۔ لیت اشیاخی ببدر شہدوا جزع الخزرج من وقع الاسل حين القت بعباء بركها واستحر القتل في عبد الاسل۔ وہ فخریہ طور پر یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں نے محمد کی اولاد سے انتقام لے لیا ہے، اور یہ انتقام میں نے بدر کا لیا ہے، جس طرح سے بدر میں ہمارے باپ دادوں کو مارا گیا تھا، اب میں ان کا انتقام لے رہا ہوں، اور اس پر مجھے خوشی ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ وہ کہتا ہے، کاش بدر والے میرے آبا و اجداد نیزوں کی ضرب کی وجہ سے خزرج کی جزع اور چیخ و پکار دیکھتے، اس موقع پر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے، اور یقیناً یہ کہتے کہ میری تعریف کرتے، اور یہ کہتے کہ تو نے بڑا کام کیا ہے۔ تو وہ اس وقت اس طرح کے اشعار پڑھ رہا تھا اور فخر کر رہا تھا کہ میں نے ان سب کا خاتمہ کر دیا ہے، اور کھل کر کہہ رہا تھا میں نے محمد کی اولاد کا خاتمہ کر دیا، اور میں نے بدر کا انتقام ان سے لے لیا ہے، اور ان کی نسل ختم کر دی ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ حضرت علی بچ گئے تھے، علی اصغر ان کو بھی مار دینا چاہتا تھا، لیکن بس اللہ کی مرضی، اللہ کی تقدیر تھی، جس اللہ نے ایک طرف یہ موقع دیا وقت کے فرعونوں کو کہ وہ شہید کر دیں اہل بیت کو، اسی اللہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ خاندان اہل بیت کا ایک فرد ایسا باقی رہے جس کی نسل پھر اتنی چلے اور یزیدی خاندان کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں، کوئی ایک نام لیوا امت میں نہ رہنے پائے، اور حضرت سیدنا حسین کی اولاد کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے، اور یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جس کو باقی رکھنا چاہے وہ اسے باقی رکھتا ہے، اور جس کی قربانی اللہ کی طرف سے طے ہوتی ہے، جیسے سید الشہداء حضرت حمزہ کی قربانی طے تھی، حضرت انس ابن النضر کی قربانی طے تھی، اور ان 70 صحابہ کی قربانی طے تھی جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ایسے ہی جب اللہ نے چاہا حضرت یحییٰ شہید ہوں تو وہ شہید ہوئے، اور یہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ یحییٰ کے بدلے میں 70,000 ان مجرموں کو قتل کرواؤں گا، اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ جہاں تک تعلق ہے حسین کا، جب وہ شہید کیے جائیں گے تو یہ اللہ کا تقدیری فیصلہ ہے کہ 70 اور پھر 70,000 اور پھر 70,000 کو میں کٹوا کے پھینک دوں گا۔ ظاہر ہے کہ بنی امیہ کا جو خاتمہ ہوا، ہزاروں کی تعداد میں ان کی نسل کا ایسا خاتمہ ہوا کہ پھر اس نسل کے لوگ باقی نہیں رہنے پائے۔ بہرحال جہاں تک تعلق ہے حضرت حسین کے سر کا، یعنی یہ مجرم فرعون اور نمرود نے نہیں کیا کہ جن کو قتل کیا جائے ان کے سر کو جسم سے جدا کر کر نیزوں پر لگا کر پھر ان کو شہر شہر پھرایا جائے، محلے محلے پھرایا جائے، ان کی اہانت کی جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے کہ ہم نے ان کو نبی کے خاندان کے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، ان کو مار دیا ہے، اس پر خوشی کا اظہار ہو۔ تو پہلے کوفہ میں ان کے سروں کو ادھر ادھر پھرایا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب حضرت حسین کا سر تھا تو ایک لکڑی سے ان کے منہ پر مار رہا تھا،
ایک صحابی وہاں موجود تھے جو تڑپ گئے کہ میں نے تو حضور کو دیکھا تھا کہ وہ بوسہ دیتے تھے اس چہرے کو۔ یہی صورتحال یزید کی یہاں ہوئی، جہاں اتفاق سے زید بن ارقم تھے، وہاں پر جب حضرت حسین کا سر رکھا گیا تو اپنی لکڑی سے وہ چھیڑنے لگا ان کے چہرے کو، تو حضرت زید تڑپ گئے اور اس کے بعد روتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور انہوں نے بہت ہی سخت الفاظ میں بد دعائیہ جملے کہے کہ اگر وہ سن لیتا تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو زندہ نہ رہنے دیتا، ان کو قتل کروا دیتا۔ امام طبرانی نے حضرت زید ابن ارقم کی حدیث کو پیش کیا ہے معجم کبیر میں جلد 5 صفحہ 206 اور 210 میں۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ درندہ خصلت اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کی نوک سے آپ کی چشمان مقدسہ اور ناک مبارک کو کچوکے لگانے لگا۔ حضرت زید نے کہا کہ اپنی چھڑی کو پرے ہٹا، بے شک میں نے رسول پاک علیہ السلام کو دہن مبارک کے اس مقام کو چومتے دیکھا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایسے ملعون قسم کے لوگ تھے کہ ان کے لیے اسی میں دلچسپی تھی، ان کو تو فخر تھا کہ ہم نے انتقام لیا ہے بدر کا، اور اس کو بڑے محدثین اور مورخین نقل کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، دوسرے فرقے کے لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس حقیقت کا ذکر کبار محدثین نے کیا ہے اور بڑے مورخین نے کیا ہے۔ بہرحال جس وقت حضرت زید بن ارقم نے اس سے یہ کہا تھا کہ ہاتھ ہٹا یہاں سے، تو اس وقت اس نے کہا کہ او بڈھے، اگر تو سٹھیا نہ جاتا تو تجھے بھی مار دیتا، تو سٹھیا ہوا بڈھا ہے، اٹھ یہاں سے۔ تو اس طرح سے حضرت زید بن ارقم کو بھی ذلیل کر کے اپنے دربار سے دھتکار دیا، اور وہ وہاں سے روتے ہوئے اٹھے، تڑپتے ہوئے کہ آج یہ بھی نوبت آئی، آج میں اس کو دیکھنے کے لیے بھی زندہ ہوں۔ متعدد صحابہ سے اس طرح کی باتیں منقول ہیں جو اس وقت زندہ تھے اور ان کے سامنے واقعات ہوئے تو خون کے آنسو روئے وہ، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہ بہرحال اس وقت کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ جو مظالم کیے جا رہے تھے وہ مظالم اتنے خطرناک تھے کہ ان مظالم کا مقابلہ آسان نہیں تھا۔ جو ناصبی مجرم خبیث یہ کہتے ہیں صحابہ نے یزید سے بیعت کی، اتنے گندے اور ناپاک ہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ جو سید الشہداء اہل الجنہ کو، اہل بیت کو مارنے والا تھا، وہ تو ان صحابہ کی بوٹیاں کاٹ کے پھینک دیتا۔ تو وہ جبر کے اور دہشت گردی کے ماتحت مجبور تھے، مجبوری میں انہوں نے جن لوگوں نے بھی بیعت کی وہ جبرن بیعت تھی، ورنہ وہ جانتے تھے کہ بدترین انسان ہے، ملعون ترین انسان ہے، اسلام دشمن ہے۔ ان کو یہ بات اس کے بارے میں معلوم تھی اور ان کے سامنے وہ روایات موجود تھیں جن روایات میں ان حقائق کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ بہرحال ایک طرف تو اس نے شہید کیا اہل بیت کو، پھر اس کے بعد ان کے سر منگوائے گئے اور ان کے ساتھ بھی اس نے تذلیل اور اہانت کا معاملہ کیا۔ وہ گویا چڑھاتا رہا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت زینب، حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ جن کو باندھ کے لایا گیا تھا، اور علی کا تو حال یہ تھا کہ ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے تھے، پیروں پر رسیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس حالت میں نبی پاک علیہ السلام کے نواسے کے بیٹے کو لایا گیا اور وہ ان پر غرا رہا تھا، اہل بیت پر غرا رہا تھا اور ان کو اس وقت بھی دھمکا رہا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جس کا یہ حال ہو کہ وہ ان کے سروں کی نمائش کر رہا ہو، اور جس کے آرڈر پر ان کے جسموں پر گھوڑے چلائے گئے اور گھوڑوں سے جسموں کو روندا گیا، کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، پھر اس پر بس نہیں کیا گیا، ان کے جسموں پر گھوڑے چلائے گئے، روند دیے گئے ان کے جسم، اور ان کے سروں کی نمائش ہوتی رہی، اور اس کے بعد ان سروں کی تذلیل کے لیے ان پر
لکڑی کہیں ناک میں داخل کی جا رہی ہے، کہیں منہ میں داخل کی جا رہی ہے، جو ظاہر ہے کہ وہ کر سکتا ہے کہ جو آخری درجے کا دشمن اسلام ہو، ایسا دشمن ابو جہل بھی نہیں تھا، ابو لہب بھی نہیں تھا، جیسے دشمن یہ تھے تاریخ کے ایسے مجرم سے ملعون کہ جن کے جو حالات ہیں ابھی وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ اندازہ کر لیں گے کہ یہ حالات کس کے ہو سکتے ہیں، کون ہے جو ان جرائم میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے حضرت حسین اور اہل بیت کے ذبیحے کے بعد، نبی پاک علیہ السلام کے جو جگر گوشے تھے ان کو قتل کرنے کے بعد، ان کی اہانت کے بعد، ان کو ذلیل کرنے کے بعد، ان کے سروں کا کھلواڑ کرنے کے بعد، پھر جب مدینہ منورہ کے صحابہ سے برداشت نہیں ہو سکا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے احتجاج کے لیے کہ ایسی حکومت ہمیں کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی جو اتنی مجرمانہ حکومت ہو۔ تو پھر اس کے بعد جو حالات مدینہ منورہ کے لوگوں کے کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، اس سلوک کو پھر آپ غور فرمائیں کہ سانحہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں جو آفت برپا کی گئی اور مسلم ابن عقبہ کی قیادت میں شامیوں کا ایک بڑا لشکر مدینہ منورہ بھیجا گیا۔ یزید نے براہ راست حکم دے کر مدینہ منورہ کی حرمت و تقدس کو پامال کرتے ہوئے اسے 3 دن کے لیے مباح قرار دے دیا تھا، مدینہ مباح، اور پھر حرم نبوی میں ہر قسم کے ظلم، بدکاری، قتل و غارت گری اور لوٹ مار کی کھلی اجازت دی۔ چنانچہ قتل و غارت گری اور بدکاری کا بازار گرم ہوا۔ مسجد نبوی شامی لشکر کے بدترین ظلم و تعدی کا نشانہ بنی۔ اذان اور اقامت اور نماز معطل کر دی گئی، حتیٰ کہ ریاض الجنہ میں گھوڑے، خچر اور اونٹ باندھے گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے تقدس اور احترام کو پامال کیا گیا، اور 27,000 گھوڑ سوار اور 15,000 پیادہ فوج کے ذریعے حرم نبوی اور حرم مکہ پر لشکر کشی کی گئی۔ حرم مدینہ کو 3 دن کے لیے مباح کر کے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ اہل مدینہ پر ہر طرح کا ظلم و جبر اور قہر و غضب ڈھایا گیا، بے دریغ قتل کیا گیا۔ 700 قرہ، 201 صحابہ و تابعین شہید کیے گئے، 1700 مہاجر و انصار صحابہ اور اخیار تابعین کو شہید کیا گیا، باقی پھر 10,000 اہل مدینہ کو شہید کیا گیا۔ ریاض الجنہ میں گھوڑے و خچر باندھ کر مسجد نبوی اور خاص وہ مقام جہاں سے نبی گزرتے تھے، اپنے منبر تک جاتے تھے، وہاں گھوڑے باندھے گئے جن گھوڑوں کی لید سے گندہ کیا گیا، اور مسجد نبوی میں کتے داخل ہوتے رہے اور منبر شریف پر بول و براز کرتے رہے۔ یزیدی افواج کے فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کے باعث مدینہ منورہ اپنے مکینوں سے خالی ہو گیا۔ صحابہ اور تابعین اور اتباع تابعین کی مقدس لاشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ خوف و ہراس پھیلانے کے لیے شہداء کرام کی مقدس لاشوں کو درخت سے لٹکا دیا گیا۔ مسجد نبوی میں 3 دن نہ اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی اور نہ جماعت ہو سکی۔ روضہ رسول کی بے حرمتی کی گئی اور اجل صحابہ کرام اور ان کی اولاد کو تحت تیغ کیا گیا۔ عفت مآب خواتین، پاک دامن خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ یزیدی افواج نے صحابہ و تابعین کی 1000 بیٹیوں اور پوتیوں اور نواسیوں سے زنا کیا۔ یہ محدثین کہہ رہے ہیں، مورخین کبار کہہ رہے ہیں۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خدری کی داڑھی پکڑ کے تماچے مارے گئے، اور اس کے بعد فوجیوں سے کہا گیا ان کی داڑھی نوچو، تو اس کے بعد ایک ایک فوجی اور سپاہی ان کی داڑھی نوچتا رہا، پوری داڑھی ان کی نوچ دی گئی۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ صحابی جلیل نابینا ہو گئے تھے، ان پر تشدد کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر مکہ مکرمہ کی عظمت کو پامال کیا گیا۔ حضرت سعید ابن المسیب 3 دن تک مسجد نبوی میں رہے اور لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پاگل ہیں، تب ان کو چھوڑا گیا، وہ 3 دن مسجد میں رہے، اور ان کا یہ بیان ہے کہ اذان کے وقت قبر نبوی سے اذان کی آواز میں سنتا تھا، اکیلا تھا، مجھے پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، ورنہ مجھے بھی وہ بخشتے نہیں اور مجھے بھی قتل کر کے چھوڑتے۔ یہ انہوں نے
مسجد نبوی کے ساتھ کیا، مکہ مکرمہ کے ساتھ کیا، اور کبار صحابہ کو شہید کیا۔ 10,000 صحابہ و تابعین کو مدینہ منورہ میں شہید کیا گیا، اور مسجد نبوی میں لیت سے بھر دیا گیا، یعنی کیونکہ بدر کا انتقام لے رہے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل بھرے ہوئے تھے اسلام کی نفرت سے، اس لیے وہ حرمت نبوی کو پامال کر رہے تھے، وہ مدینہ منورہ میں یہ ظلم کر رہے تھے، اور بے دریغ صحابہ کو قتل کر رہے تھے، کبار تابعین کو قتل کر رہے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کی تذلیل کر رہے تھے۔ اور جہاں تک حضرت ابو سعید خدری کا تعلق، ابو سعید خدری نے خود اپنی جو حالت بیان کی ہے، طبرانی نے معجم کبیر میں جلد 6 صفحہ 34 پر اور اس حدیث کو ذکر کیا، ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں ذکر کیا، امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید کے بھیجے ہوئے شامی ظالموں نے جو مجھے ظلم کا نشانہ بنایا ہے، جس طرح وہ میرے گھر میں گھس آئے اور میرا سارا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے، میرا پورا گھر اجاڑ دیا گیا، اس کے بعد ایک اور گروہ گھس آیا اور میرے گھر کو اس نے لوٹنا چاہا، لیکن گھر میں کچھ نہیں ملا، وہ خالی ہاتھ واپس جانے پر کفِ افسوس ملنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا اس بوڑھے کو چت لٹا دو، پھر انہوں نے مجھے چت لٹا دیا، اور ان میں سے ہر ایک بدبخت مسلسل میری داڑھی کو نوچتا رہا۔ یہ امام ذہبی لکھ رہے ہیں، امام طبرانی لکھ رہے ہیں، امام ابن عساکر لکھ رہے ہیں، حضرت سعید ابن المسیب خود جو بیان کرتے ہیں، امام دارمی کتب ستہ میں امام دارمی کا جو مقام ہے وہ سب جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں 3 دن تک رہا، نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، اور بس میں وہیں پناہ لیے پڑا رہا۔ مجھے ایک اذان کے وقت قبر سے ایک دھیمی آواز اذان کی محسوس ہوتی تھی، مجھے پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ پاگل ہے، اس لیے انہوں نے مجھے پاگل سمجھ کر بخش دیا۔ اللہ۔ حضرت حسن بصری جلیل القدر مجدد، جلیل القدر تابعی، ساری امت جن کے مقام و جلالت شان پر متفق ہے، وہی بات ارشاد فرماتے ہیں، اور سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اس کو لکھا ہے کہ بخدا قریب تھا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی ایک فرد بھی زندہ نہ بچ پاتا۔ اس معرکے میں صحابہ اور ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید کر دی گئی، شہر رسول کو لوٹ لیا گیا۔ سفاکیت کی انتہا یہ تھی کہ ان قیامت خیز ایام میں صحابہ و تابعین کے 1000 کنواری بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی۔ حضرت عطا ابن ابی رباح جلیل القدر تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد رشید ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کے حالات مدینہ منورہ کے بیان کیے ہیں کہ جو ظلم کیا ہے کافر نہیں کر سکتا، فرعون نہیں کر سکتا، انہیں بھی شرم آ جائے گی، لیکن انہوں نے پہلے تو جو ظلم کیا ہے وہ ظلم مدینہ منورہ پہ صحابہ پر کیا، تابعین پر، گھروں میں گھس گھس کر عورتوں کے ساتھ زنا کیا، صحابہ کے گھر میں گھس کر یہ عمل کیا، اور مسجد نبوی کو تو یوں سمجھیے کہ اہانت کا انہوں نے نشانہ بنایا کہ جتنا اس مسجد کی وہ تذلیل کر سکتے ہیں، جتنا اس مسجد کی بے حرمتی کر سکتے ہیں، اس میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں جو مظالم کیے ہیں، امام مسلم اور دیگر ائمہ نے صراحت سے بیان کیا ہے۔ عطا ابن ابی رباح سے نقل کیا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے، اس کے بھیجے ہوئے لشکر نے بلد امین مکہ مکرمہ میں جنگ کا الاؤ بھڑکایا، بیت اللہ شریف پر آگ لگا دی، اور پھر اس کا جو حال ہوا سب کو معلوم ہے، کعبے کے پردے ہی نہیں جل گئے، دیوار توڑ دی گئی، اور آگ کے گولے مارے گئے، جو منجنیق توپ کی طرح استعمال کی جاتی تھی اس کا استعمال کیا گیا، کعبے کی عمارت خستہ و شکستہ ہو گئی، بے انتہا مظالم وہ کرتے ہی چلے گئے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کیسے بدترین مظالم ان مجرموں نے کیے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
اور خاص طور پر اہل بیت میں تھے، اگر کوئی مل گیا تو پھر اس کی تو خیریت نہیں تھی، اس کو تو خاص طور پر انہوں نے نشانہ بنایا۔ امام ابن حزم نے اور تفصیل کے ساتھ مدینہ منورہ میں جو مظالم ہوئے، کربلا میں جو ہوئے، پھر مدینہ منورہ میں جو مظالم ہوئے، اور پھر مکہ مکرمہ میں مظالم ہوئے، ان سب کو بیان کیا ہے کھل کر کہ اس مجرم نے اس طرح حرمت پامال کی ہے اور اس طرح بے دریغ جانوں کا قتل عام کیا ہے، صحابہ کو قتل کیا ہے، تابعین کو قتل کیا ہے، کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ سب تصور سے ماورا ہے، اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال تاریخ کے یہ سب واقعات ہیں، اور یہ واقعات محدثین لکھ رہے ہیں۔ یہی امام ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں گھس کر جس طرح ان بدماشوں ملعونوں نے بے حرمتی کی ہے، اور 3 دن امام ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں 3 دن تک مدینہ کو مباح کر دیا کہ جو چاہو کرو، اور ظاہر ہے کہ اس وقت پھر یہ ہوا کہ صحابہ کو چانٹے مارے گئے، ان کو قتل کیا گیا، ان کے گھر میں گھس کر ان کی خواتین سے زناکاری کی گئی، ہر بدماشی کی گئی۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں یزید نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا سو کیا، اس شقی القلب نے امام حسین علیہ السلام، ان کے بھائیوں اور ان کی آل کو بھی شہید کیا۔ یزید شراب نوشی کرتا تھا، ممنوعات اور محرمات کا ارتکاب کرتا تھا، اس نے اسی بنیاد پر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کو نشانہ بنایا، جب اہل بیت کو نشانہ بنایا جن کے مقامات حضور نے بیان فرمائے کہ علی ولی ہے سارے مسلمانوں کے، میں جس کا ولی، علی اس کے ولی، اور کتاب اللہ اور میرے اطراء میرے اہل بیت، اور حسین اور حسن یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ ان کو تو اذیت پہنچانا، نبی نے فرمایا مجھے اذیت پہنچانا ہے، اور یہ انہیں گالیاں دیتا تھا، علی کو گالیاں دیتا تھا، اس کا گھرانہ گالیاں دیتا تھا، اس نے وہی سنا اور دیکھا، بے دریغ قتل دیکھا صحابہ کا، صفین میں دیکھا، اور اس کے بعد خود قتل کرنے میں یہ پیش رہا۔ یہ سب کیوں ہوا اور اس کی تربیت اتنی خراب کیوں ہوئی؟ ایسا مسلمانوں کے گھر میں ایک اس طرح کا شخص کیسے پیدا ہو گیا اور وہ ان جرائم کو اتنی جرأت کے ساتھ کیسے کرتا رہا؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں جب ہم صحابہ کے اقوال دیکھتے ہیں، محدثین کے اقوال دیکھتے ہیں، تو اس وقت پر ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ نتیجہ تھا اس کی اس تربیت کا جو فرعونوں سے بدتر تھی۔ امام ابن جریر طبری، علامہ ابن جوزی اور دیگر مؤرخین وہ سب یہ بیان کرتے ہیں، جب ایک موقع پر ایک وفد مدینہ منورہ کا یزید کے پاس گیا، اس نے ان کو بلایا تھا کہ میں ان کو رشوت دے کر اپنا بنا لوں گا، پیسے سے، کیونکہ اس گھر میں پیسے سے خریدے جاتے تھے لوگ، تو ان کو خرید لوں گا۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں، ابن جوزی لکھتے ہیں، دیگر مؤرخین و محدثین لکھتے ہیں کہ وہ وفد وہاں گیا، اس کے بعد وہ وفد جب واپس آیا تو ان کا بیان یہ ہے۔ امام طبری نے تاریخ الامم والملوک میں لکھا ہے، ابن الجوزی نے المنتظم میں لکھا ہے، ابن الاسیر نے الکامل میں لکھا ہے، اور اسی طرح بہت سی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم یزید ابن معاویہ کے پاس سے ہو کر آئے ہیں، ہم یہ وہ لوگ ہیں مدینہ منورہ سے جو صحابہ اور تابعین کا ایک چھوٹا وفد گیا تھا یزید کو دیکھنے کے لیے، اور اس نے بلایا تھا حضرت حسین کی شہادت کے بعد، ان کو قتل کرنے کے بعد یہ انہیں رام کرنا چاہتا تھا، تو ان کے پاس جا کر کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں ہم ایک ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں جس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ تنبورے بجاتا ہے، اس کے ہاں سازینے بجائے جاتے ہیں، وہ کتوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے اور راتیں ویرانوں میں اور نوجوانوں کے ساتھ گپ شپ میں گزارتا ہے۔ بے شک ہم گواہ بناتے ہیں آپ سب کو کہ ہم لوگوں نے اس کی بیعت توڑ دی ہے، اس مجرم و خبیث کی بیعت ہم نے توڑ دی ہے۔ مزید علامہ مورخ کبیر سیرت نگار محمد ابن اسحاق اور دیگر سیرت نگار حضرات یہ کہتے ہیں علماء اہل مدینہ کی ایک جماعت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سن 62 ہجری میں ایک وفد
کے ساتھ یزید کے پاس گئی، انہوں نے اسے شراب پیتے اور باجوں، کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ مدینہ منورہ لوٹے تو انہوں نے اس کی برائیوں کو اہل مدینہ کے سامنے تشت ازبام کیا اور اس کی بیعت توڑ دی۔ ان کو یہ ڈر لگا، انہوں نے یہ کہا، ہمیں یہ ڈر لگا کہ کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش ویسے ہی نہ ہو جائے جیسے قوم لوط پر ہوئی تھی، کیونکہ وہ لونڈے باز تھا، زانی تھا، اور اس زنا کی حد یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ حضرت معقل بن سنان صحابی ہیں، متوفہ 63 ہجری، وہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن زیاد الاشجعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معقل ابن سنان جو حضور پاک علیہ السلام کے بڑے صحابی ہیں، فتح مکہ کے روز وہ قبیلے کے علم بردار تھے، وہ یزید کے گھناؤنے کردار کے بارے میں کہتے ہیں۔ روایت ہے، حاکم نے مستدرک میں یہ روایت ذکر کی ہے، ابن سعد نے طبقات کبریٰ میں اس روایت کا تذکرہ کیا، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں کیا، امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں کیا۔ وہ کہتے ہیں یزید ایسا بد کردار شخص ہے جو شراب پیتا ہے اور محارم کے ساتھ زنا کرتا ہے، محارم کے ساتھ۔ مزید آگے اس کی وضاحتیں آ رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ الغسیل احد میں شہید ہوئے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، ان کے صاحبزادے حضرت حنظلہ یہ کہتے ہیں، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کی قسم ہم نے اس وقت تک یزید کے خلاف خروج نہیں کیا جب تک ہمیں یہ خطرہ لاحق نہ ہو گیا کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، کیونکہ وہ بد کردار اور بدتین شخص اپنی ماں، بیٹیوں اور بہنوں سے بدکاری کرتا ہے، اپنی سوتیلی ماں، بیٹیوں اور بہنوں سے بدکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نماز چھوڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اسلام دشمن ہوگا، جو گالی دے گا حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسن حسین کو، اور انہیں دھمکیاں دے گا کہ ہم تمہیں ذبح کر دیں گے، وہ ذبح کر دیا۔ وہ مزید دیکھیے حضرت عبداللہ ابن الحنظلہ کی جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں اور دوسری کتابوں میں، ان میں یہ ہے، یزید وہ شخص ہے جو سوتیلی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے یعنی محرمات سے بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، وہ کثرت سے شراب نوشی کرتا ہے اور نماز ترک کرتا ہے۔ علامہ سبت ابن الجوزی بڑے محدث ہیں، بڑے مورخ ہیں، وہ بھی یہ نقل کرتے ہیں، یزید بد کردار اور بدتینت اپنے محرم رشتوں یعنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے بدکاری کرتا تھا، شراب پیتا تھا، نماز چھوڑتا تھا۔ اسی طرح متعدد مورخین نے، محدثین نے اس کے اس طرح کے خطرناک حالات لکھے ہیں، جن حالات کے بعد تو پھر ظاہر ہے کہ اس ملعون کے بارے میں کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ اور چونکہ جو تربیت ہوئی تھی وہ اس طرح ہوئی تھی کہ وہ صحابہ کی لاشیں دیکھتا رہا، ظلم دیکھتا رہا، حرام مال دیکھتا رہا، اور یہ دیکھتا رہا کہ اس کے گھر میں سود جائز ہے، اس کے گھر میں شراب کا کاروبار ہوتا ہے، یہ سب اس کے گھر میں ہوتا تھا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح تیار ہوا، یہی اس کا ذہن بنا اور اس میں وہ لگا رہتا تھا۔ مزید دیکھیے علامہ بلازری متوفہ 279 یہ بات کہتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ اسلامی ریاست کا وہ بادشاہ تھا جس نے شراب نوشی کو رواج دیا، گانے بجانے اور شکار کرنے کو ہلکا جانا۔ وہ گلوکاراؤں اور لونڈوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا اور بدماشی کے کام کرتا تھا، ہنستا ہنساتا تھا، بندروں، کتوں اور مرغوں کا باہم مقابلہ کراتا تھا، اور اسی مجرم کے ہاتھ اہل بیت کا قتل ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے اہل مدینہ کا قتل کیا، قتل عام کیا، مستزاد یہ کہ بیت اللہ پر سنگباری کی، اس کو جلا ڈالنے کا کام کیا۔ یعنی اسلام سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو یہ مجرم چھوڑ دیتا۔ حضرت امام علی ابن حسین مسعودی متوفہ 346 یہ کہتے ہیں، یزید اس کے کارندوں کا ظلم و ستم لوگوں میں پھیل گیا اور اس کا ظلم عام ہو گیا۔ اس کی نافرمانیوں، جرائم اور گستاخیوں میں سے جو چیزیں ظاہر ہوئیں ان میں رسول پاک علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے لخت جگر اور ان کا ساتھ دینے والوں کو شہید کرنا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے کئی عیوب سامنے آئے، جیسے شراب نوشی،
اور ظلم و ستم روا رکھنے میں فرعون کی ڈگر پر چلا، بلکہ وہ کہتے ہیں، امام مسعودی کہتے ہیں وہ فرعون سے بھی بدتر تھا۔ فرعون تو پھر بھی اپنی رعایا کے لیے یزید سے زیادہ بہتر تھا، لیکن اس کا فسق و فجور ایسا تھا کہ اس نے ساری حدیں پار کر لیں اور کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا کہ اس کے بارے میں کوئی اچھی توقع کی جائے۔ بہرحال اتنا مواد ہے اور بڑے بڑے علماء نے جو کچھ کہا ہے۔ علامہ ابن حزم کہتے ہیں یزید نے تاریخ اسلام میں انتہائی قبیح آثار چھوڑے ہیں۔ اس نے اپنی سلطنت کے آخری دور میں حرہ کے روز مدینہ منورہ کے بہترین اشخاص صحابہ کرام کو قتل کیا، اور اپنے دور حکومت میں امام حسین ان کے اہل بیت کو شہید کیا، اور مسجد حرام میں عبداللہ ابن زبیر کا محاصرہ کر کے کعبہ معظمہ اور اسلام کی بے حرمتی کی۔ غرض کے کیا بیان کیا جائے، کلیجہ پھٹ جائے اور آنکھوں سے خون بہہ جائے۔ لیکن بہرحال ہم ہندوستان میں تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1034 ہجری کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں یزید بدبخت تھا، اس کی بدبختی میں کسے کلام ہو سکتا ہے؟ اس بدبخت نے جس سنگین سفاکیت اور بربریت کا مظاہرہ کیا کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا۔ اور آگے چلیے، حضرت شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کی نشر و اشاعت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ 1052 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید کی اہل بیت اطہار سے عداوت اور اہل بیت کی توہین و تذلیل کے واقعات کا تواتر کے ساتھ سرزد ہونا ثابت ہے۔ ان تمام واقعات کا انکار کرنا صرف تکلف و رونت ہے۔ الغرض یزید ہمارے نزدیک مبغوض ترین انسان ہے۔ جو کام اس بدبخت اور منحوس نے اس امت میں کیے ہیں وہ کسی نے نہیں کیے۔ امام حسین علیہ السلام کا قتل کرنے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اہانت کے بعد اس نے مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کرنے اور اہل مدینہ کو قتل کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجا۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین وہاں باقی رہ گئے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ صحابہ کی نسل ختم ہو جائے۔ یہ ان کا ارادہ تھا کہ جن کو صفین میں شہید کر دیا گیا، 35,000 کے قریب تابعین اور صحابہ وہاں شہید کیے گئے تھے۔ اب جو باقی رہ گئے تھے مدینہ منورہ میں اور مختلف مقامات پر، ان کا صفایا کرنے اور اہل بیت کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ سب کارروائیاں کی گئیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کو برباد کرنے کے بعد مکہ معظمہ کو منہدم کرنے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسی اثنا میں جب مکہ مکرمہ مسحور تھا وہ جہنم چلا گیا۔ یہ ہے موقف۔ اب آئیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو مسند الہند ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی کے صاحبزادے، متوفہ 1239 ہجری۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ یزید نے اپنے گورنر ولید ابن عتبہ کو لکھا کہ وہ امام حسین کو بیعت پر مجبور کرے، اور وہ فاسق تھا، شرابی تھا، ظالم تھا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے انہوں نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ کون سا وہ جرم تھا جو اس بدبخت نے نہیں کیا، اور حتیٰ کہ اس نے اللہ کے دین کا بھی انکار کیا اور شراب کو مباح قرار دیا۔ اور مزید حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں یزید کی خرافات، اس کی لغویات اور کذب اور افتراء کا ایک پلندہ ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یزید شراب کا رسیہ تھا، عادی تھا۔ شراب کی اباحت اور جواز کے لیے دین محمدی کو چھوڑ کر دین مسیح اختیار کرنے پر بھی راضی تھا۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ شراب شریعت مسیح میں بھی حرام تھی، لیکن اس بدبخت کو جب شریعت محمدی کا پاس نہیں تھا تو دین مسیح کا کہاں سے اس کو پاس ہوتا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یزید کا بیٹا جو معاویہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ضمیر دیا تھا
اور اس کے اندر ایمان تھا، جیسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ راشد تھے بنی امیہ کے، صرف ایک شخص ہے، پوری بنی امیہ کی حکومت ملعون ہے، خدا کی قسم ملعون ہے، ایک حضرت عمر ابن عبدالعزیز، اور ایک یزید کا بیٹا معاویہ نیک تھا اور جلدی ہی انتقال کر گیا۔ دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے اور یہ جو بات نقل کی جا رہی ہے علامہ ابن حجر حیثمی محدث جلیل نے بیان کی ہے، اور اسی طرح دیگر محدثین نے اس کا تذکرہ کیا۔ وہ کہتے ہیں میرے باپ کے حکومت سپرد کی گئی، حالانکہ ہرگز وہ اس کا اہل نہیں تھا، اس نے دختر رسول علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے سے جھگڑا کیا، اس کی عمر لہو و لعب میں گزری اور اس کی اپنی اولاد بھی تباہ ہو گئی، اپنی قبر میں وہ اپنے گناہوں کا قیدی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ رو پڑا اور کہنے لگا جو بات ہم پر سب سے زیادہ گراں ہے وہ یہ کہ ہمیں اس کے برے انجام کا علم ہے، اس نے عطرت رسول علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا، حرم نبوی کو مباح قرار دیا اور کعبۃ اللہ کو ویران کیا۔ میں نے خلافت کا مزہ نہیں چکھا تو میں اس کی تلخیوں کو گلے کا ہار کیوں بناؤں؟ تم لو اپنی خلافت جائے جہنم میں تمہاری یہ خلافت۔ خدا کی قسم اگر دنیا کی کوئی چیز اچھی ہے تو ہم نے اس سے اپنا حصہ لے لیا، اگر بری ہے تو ابو سفیان کی اولاد کے لیے وہی برائی کافی ہے جو وہ لے چکی ہے۔ اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ گھر میں چلا گیا، 40 روز بیمار رہا، پھر انتقال۔ سچائی وہ ہے جو گھر سے بول رہی ہے، صحابہ بتا رہے ہیں، تابعین بتا رہے ہیں، ائمہ بتا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اتنا مواد ہے کہ اس کو نقل کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس اتنا ہی کافی ہے، لیکن اب بات ختم کرتے کرتے ام المومنین، ساری مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے نبی پاک علیہ السلام نے کہا تھا ایک دن گھر میں آپ کے رونے کی آواز سنی اپنے گھر میں، اور حسین حضور کی گود میں تھے، حضور رو رہے تھے۔ ام سلمہ اندر گئیں اور کہا کہ حضور کیا وجہ ہوئی؟ فرمایا کہ جبرائیل آئے اور بتایا کہ محمد آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کرے گی، اور ایک مٹی لے کر آئے اس کربلا کی، اور یہ کہا جب یہ مٹی خون سے سرخ دکھے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ وہ مٹی انہوں نے گھر میں رکھی، جس دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی وہ مٹی سرخ ہو گئی تھی، اور انہوں نے کہا آج حسین شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ بات حضرت ام سلمہ کی، قتلوہ قتلہم اللہ، غروہ ذللوہ لعنہم اللہ، اور یہ حدیث امام احمد نے مسند میں ذکر کی ہے، امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار میں ذکر کی ہے، امام طبرانی نے معجم کبیر میں ذکر کی ہے، امام ابن عساکر نے تاریخ و مدینہ دمشق میں ذکر کی ہے۔ حضرت ام سلمہ رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں انہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا، اللہ انہیں ہلاک کرے، انہوں نے دھوکہ دیا ان کو اور ان کی بے توقیری کی، اللہ ان پر لعنت بھیجے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جس دن حسین شہید ہوئے اسی دن کی بات ہے کہ میں نے دوپہر میں خواب میں حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار ہے چہرے پر، ایک بوتل آپ کے ہاتھ میں جس میں خون اکٹھا کر رہے ہیں۔ میں نے حضور سے کہا کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں حسین اور اپنے اہل بیت کا خون اکٹھا کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے وہ وقت اور تاریخ نوٹ کی، اور پھر بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اسی وقت حسین شہید ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، کیسی ہے یہ تاریخ، کیسے ہیں یہ لوگ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور روایت بیان کی ہے، ابن عساکر نے اس کو نقل کیا ہے، ابن کثیر نے اس کو البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا میں نے جنوں کو آپ کی شہادت پر گریہ وزاری کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے امام حسین کو ظلم و بربریت اور سفاکیت کے ساتھ قتل کرنے والوں، تمہارے لیے دردناک اور اہانت کرنے والا عذاب ہے۔
انبیاء کرام، فرشتے اور دیگر طبقات سمیت تمام اہل آسمان تم پر بد دعا کرتے ہیں، اور حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے تم پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ بہرحال آج کی اس مجلس میں اب ام المومنین کی اس بات پر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس خواب پر ختم کرتا ہوں۔ حضرت حسین تو جب جا رہے تھے تو ان سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یزید تو خلیفہ ہے۔ جس نے بھی کہا، عبداللہ ابن عباس روتے ہوئے رخصت کر رہے تھے کہ یہ آپ کو بخشیں گے نہیں، یہ قاتل و سفاک۔ عبداللہ ابن عمر نے گلے لگایا اور کہا کہ بس آپ اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ اس سے تو بیعت کر لی گئی ہے، یہ چھوٹے ناصبی خبیث مجرم شیطان کہتے ہیں۔ اور وہ چلے تو ان سے جب زیادہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے ایک بات کہی تھی حضرت حسین نے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ تم جاؤ، کیونکہ آپ کو معلوم تھا، آپ کو تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، جیسے ام سلمہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ امت کے بدبخت آپ کے نواسے کو شہید کریں گے، تو معلوم تھا کہ اللہ کا تقدیری فیصلہ ہے، اور یزید اور یزیدیت اور اس کے پورے نظام اور اس ملعون اموی نظام کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے تھے۔ یہی ان کے پوتے حضرت زید نے کیا، یہی ان کے پر پوتے حضرت یحییٰ نے کیا، یہی حضرت حسن کے پوتے محمد ذو النفس الزکیہ نے کیا، یہی آخری دور میں حضرت سید احمد شہید نے کیا۔ وقت کے یزیدیوں سے یہ سب مقابلہ کرتے رہے اور جان کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ یہ ہے اسلام کا راستہ، شہادت کا راستہ۔ اور وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہنا، تم مردہ ہو، وہ زندہ ہیں، ابدی حیات ان کو عطا کر دی گئی ہے۔ بہرحال حضرت حسین نے وہ بات کہی جو حضرت عثمان نے کہی تھی۔ حضرت عثمان سے جب یہ کہا گیا کہ آپ فوج کو حکم دیجئے اور یہ جو آپ کا محاصرہ کر رہے ہیں ان کی چھٹنی کر دی جائے، فرمایا نہیں۔ اور انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے خلاف لوگ چڑھ دوڑیں گے، تمہاری قمیص اتارنا چاہیں گے، تم نہ اتارنا، یعنی محاصرہ ہو، تمہیں شہید کر دیا جائے، اسے برداشت کر لینا۔ تو حضرت عثمان کی قربانی بھی تاریخ اسلام کی بہت بڑی قربانی ہے۔ انہوں نے کیسا صبر کیا کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کی وجہ سے مدینہ منورہ میں خون بہے، ان کا خون ظالم اور مجرم و ملعون بہا دے، سو بہا دے، لیکن وہ تیار ہے۔ ویسے ہی حضور کا اشارہ تھا حضرت حسین کو کہ تمہیں اپنے مقتل جانا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے حضور پاک علیہ السلام کو جنگ احد سے پہلے خواب دکھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک گائے ذبح کر دی گئی، میری تلوار کی نوک ٹوٹ گئی اور زرہ میں ہاتھ ڈال دیا گیا۔ یہ خواب دیکھا، آپ نے صحابہ کو بتایا اور یہ بتایا کہ گائے ذبح کر دی گئی ہے، یہ اشارہ ہے کہ میرے 70 صحابہ شہید کر دیے جائیں گے۔ تلوار کی نوک ٹوٹ گئی ہے، اشارہ ہے کہ میرے گھر کا عزیز ترین فرد شہید کر دیا جائے گا۔ زرہ میں ہاتھ ڈال دیا گیا ہے، اشارہ ہے کہ دشمن مدینے پر چڑھائی کر دے گا۔ یہ تینوں واقعات پیش آئے۔ معلوم تھا حضور کو پہلے سے کہ یہ ہونے والا ہے، 70 صحابہ شہید ہوں گے۔ اور جس وقت مشورہ ہو رہا تھا مسجد نبوی میں اور 1000 صحابہ موجود تھے اور بزرگوں کا کہنا تھا کہ ہم لوگ محلوں میں رہتے ہوئے مقابلہ کریں، حضور نے بھی اپنی یہی رائے ذکر کی تھی، اور نوجوانوں کا جوش تھا کہ ہم باہر نکل کے جنگ کریں گے، تو حضور مجلس سے اٹھ کر گھر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر، خود پہن کر باہر نکلے۔ تو لوگ حیران تھے کہ حضور چیف کمانڈر کی حیثیت سے باہر نکلے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور مشورہ تو ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور بات یہ ہو رہی تھی۔ فرمایا کہ نوجوانوں نے جو بات کہی میں نے اسے قبول کر لیا، یعنی وہی تقدیری فیصلہ تھا کہ 70 شہید ہوں گے۔ حضور چاہتے تو نہ جاتے، لیکن اللہ کی طرف سے جو تقدیری فیصلے ہوتے ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں، کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد،
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوش ہے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے سر تیرا کٹ کے سر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ مولانا ظفر علی خان کے یہ اشعار ہے۔ یہ ہے سبق آج کا، تمام علماء طلباء سے، علماء سے، اہل سنت سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کر لو قبل اس کے کہ تم رسول کے سامنے رسوا ہو، قبل اس کے کہ فرشتے حوض کوثر سے تمہیں دھکے دے کے ہٹا دیں، قبل اس کے کہ تم پر لعنت برس جائے، قبل اس کے کہ اللہ تم پر اللہ کا غضب بھڑک جائے۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو، ہوش میں آ جاؤ۔ اور مولانا ظفر علی خان نے جو بات کہی کہ چاہے ہمارا سر کٹ کے نیزے کے انہی پہ لگایا جائے، جیسے حسین کا سر، اہل بیت کا سر نیزے کے اوپر لگایا گیا، تو تم بھی تیار رہو، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ تو یزیدیت کیا ہے؟ یزیدیت نام ہے بے دینیت کا، لادینیت کا، ظلم کا، جبر کا، نبی سے نفرت کا، اور علی اور فاطمہ سے نفرت کا، حسن و حسین سے نفرت کا، اہل بیت کے قتل کا۔ یزیدیت نام ہے باطل کا اور جرائم کا اور عیاشی کا اور زناکاری کا اور بدکاری کا، اور ہر طرح کے جو جرائم ہو سکتے ہیں وہ یزیدیت ہے۔ اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ شیعوں سے کہتا ہوں ماتم نہ کیا کرو، شور مت کیا کرو، اپنے کو مت مارو، یزیدیوں سے مقابلہ کرو چاہے تمہاری جان رخصت ہو جائے۔ یہ ہے جو پیغام ہے حضرت حسین کا، یہ ہے پیغام حضرت زید کا، یہ ہے پیغام حضرت یحییٰ کا، یہ ہے پیغام محمد ذو النفس الزکیہ کا، یہی پیغام ہے تمام اہل بیت کا۔ اس کو سمجھ لو، ہوش میں آؤ، توبہ کرو فضول باتوں سے، اور وقت کے یزیدیوں سے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔